حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور اس ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو جمعے کا دن عصر کی نماز کے بعد خلیفہ ثالث امیر المومنین مظلوم مدینہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. اسی مناسبت سے میں نے قرآن حکیم کی یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کی وجہ سے مسلمانوں پر اپنی رضات کی سند عطا فرمائی، صحابہ کو اپنی رضات کی سند عطا فرمائی. ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آئی کہ میں اور میرے صحابہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، یعنی عمرہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا صبح فجر کی نماز پڑھانے کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا کرتے کہ بھائی کسی کو کوئی آج خواب آیا ہو تو میرے سامنے بیان کرے. اگر کسی صحابی کو کوئی خواب آیا ہوتا تو وہ بیان کرتا، نبی علیہ السلام اس کی تعبیر دیتے، کیونکہ یہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. نبوت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، دروازہ بند ہو گیا، لیکن سچے خوابوں کے ذریعے سے مبشرات تبشیرات وہ باقی ہیں اور قیامت تک یہ رہیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کے مطابق صحابہ سے پوچھا. اتفاقاً سارے صحابہ خاموش رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج مجھے خواب آیا ہے. یا رسول اللہ آپ کو کیا خواب آیا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خواب آیا ہے کہ میں اور آپ ہم سب مل کر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، عمرہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. تو چونکہ نبی کا خواب معمولی خواب نہیں ہوتا، نبی کا خواب یہ وحی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتیں پڑھی اور فجر کی سنتوں کے بعد آپ لیٹ گئے اپنے حجرہ میں. حضرت بلال نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام تشریف نہیں لائے تو حجرہ کے باہر کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی. تو حضرت بلال نے باہر کھڑے ہو کر کہا الصلاۃ خیر من النوم یا رسول اللہ، نیند سے نماز بہتر ہے یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے اسی حالت کے اندر آ کر نماز پڑھائی. صحابہ نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ آپ تو سو گئے تھے، خراٹوں کی آواز آ رہی تھی تو آپ نے وضو نہیں فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری انبیاء علیہ السلام کی نیند عام لوگوں کی نیند جیسی نہیں ہوتی. تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل اللہ کی یاد میں ہوتا ہے، میرا دل کبھی غفلت میں نہیں گیا. اسی واسطے یہ فقہا کے درمیان
مارکۃ العلا مسئلہ ہے، کیا انبیاء علیہ السلام کی نیند وضو کو توڑتی ہے یا نہیں؟ تو اکثر فقہا اس طرف گئے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی نیند وضو کو نہیں توڑتی۔ عام آدمی اگر سو جائے، دیوار کا ڈھانسنا لگا کر سو جائے یا لیٹ کر سو جائے اور اس پر گہری نیند آئے جو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، دیوار کا ڈھانس نہیں لگایا ہوا، چوکٹ کار ماٹ کر بیٹھا ہے، پھر تھوڑی سی اونگ آ گئی، نیند آ گئی، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سجدے میں چلا گیا، سو گیا، وضو نہیں ٹوٹتا۔ ویسے کھڑا ہے، سو گیا، وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن کسی چیز کا آسرا اور سہارا ہے، نیند آ گئی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کی جو نیند ہے وہ ناقض وضو نہیں ہوا کرتی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ انبیاء علیہ السلام کی آنکھوں پر نیند ہوتی ہے، دل پر نیند نہیں ہوتی۔ تو انبیاء علیہ السلام کی نیند عام لوگوں سے جدا۔ تو انبیاء علیہ السلام کو جو خواب آیا کرتے ہیں وہ خواب بھی وہی ہوتے ہیں اور سچے ہوتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو صرف خواب آیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، تو اس خواب پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا، صحابہ سمجھ گئے کہ یہ تو گویا کہ وہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا کہ عمرہ کریں گے ہم۔ صحابہ اکرام جوش و خروش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ انہوں نے تیاری شروع کر دی عمرہ کرنے کی۔ نبی علیہ السلام کو پتا چلا کہ میرے صحابہ تو تیاری کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری شروع کر دی۔ لیکن خواب کے اندر یہ نہیں بتلایا گیا تھا کہ آپ اسی سال ہی عمرہ کرو گے۔ مطلقاً یہ تو بتایا گیا تھا کہ آپ عمرہ کرو گے، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہو، لیکن خواب کے اندر سال کی تعیین نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری کی، صحابہ نے بھی تیاری کی، احرام باندھ لیے، قربانی کے جانور ساتھ لے لیے، چل پڑے۔ اب جس وقت مقام 1500 صحابہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس وقت مقام حدیبیہ پر پہنچے، ادھر مشرکین مکہ ان کو پتا چلا کہ مسلمان اور مسلمانوں کا قائد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمرہ کی نیت سے آ رہے ہیں، مکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ انہوں نے آگے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ وہ کہنے لگے ہم مسلمانوں کو کسی صورت مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، مسلمانوں کے قائد کو کسی بھی صورت ہم مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے مکمل جنگی تیاری شروع کر دی۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ مشرکین تو آپ کا راستہ روکنے کے لیے بالکل تیار ہیں، وہ آپ کو مکہ میں نہیں داخل ہونے دیں گی، وہ تو لڑائی بھیڑائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا کہ بھائی ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہمارے ساتھ تو قربانی کے جانور ہیں اور ہم تو احرام کی حالت میں ہیں، ہتھیار بھی وجوبی سے ہمارے ساتھ ہتھیار ہیں، اس سے زائد ہتھیار بھی نہیں ہے جو راستے کے اندر صرف حفاظت کے لیے۔ اگر ہم لڑنے کے لیے آتے، کچھ جنگی ذہن ہوتا ہمارا، ہم مکمل تیاری کر کے گھر سے آتے، احرام کی حالت میں کیوں ہوتے؟ یہ ہدی کے جانور، یہ قربانی کے جانور ہمارے ساتھ کیوں ہوتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے کہا جی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم آپ کو بیت اللہ میں داخل ہونے دیں، مکہ میں داخل ہونے دیں، ہم نہیں داخل ہونے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صاحب رائے صحابہ تھے ان سے اکٹھا کیا، مشورہ کیا، لہذا مشورے کے اندر یہ طے پا گیا کہ عثمان غنی کو سفیر بنا کر بھیجا جائے۔ لہذا حضرت عثمان غنی کو مکے والوں کے پاس سفیر بنا کر بھیجا نبی علیہ السلام نے۔ حضرت عثمان غنی کی سب سے پہلے ملاقات ہوئی، حضرت عثمان غنی کا رشتہ دار تھا ابان، اس کے ساتھ۔ اب انہوں نے او بھگت کی حضرت عثمان غنی کی۔ حضرت عثمان غنی کا لباس عین سنت کے مطابق تھا۔ اب لباس کے اندر سنت کیا ہے؟ جو تہبند ہے نا، یہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کی شلوار اور تہمت ٹخنوں سے نیچے ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن جہنم کے اندر اس کے ٹخنوں کو داغ دیں گے۔ اب کس کے اندر یہ ہمت ہے؟ ہم اس کے اندر لاپرواہی کرتے ہیں مسلمان، حالانکہ اس کے اندر لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یقین فرمائیں کہ اس کے اندر بہت سارے طبی بھی فوائد ہیں۔ سنت تو اپنی جگہ پر رہی نا، کہ اس سنت کو جو مسلمان زندہ کرے، میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں 100 شہید کا ثواب انشاءاللہ اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھا جائے گا۔ اور 100 شہید بھی وہ کہ جس کی شہادت عند اللہ مقبول ہے، عام شہید نہیں، جس کی شہادت عند اللہ قبول ہے، اس 100 شہید کا ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھا جائے گا۔ جس وقت ابان نے دیکھا کہ عثمان کی تہمت تو یہ پنڈلیوں کے درمیان تک ہے، تو ابان نے کہا کہ عثمان
بڑے بڑے چودھریوں سے ملاقات ہوگی، آپ سفیر بن کر آئے ہیں تو کچھ ادب آداب کا لحاظ رکھیں، یہ اپنا لباس ٹھیک کریں۔ حضرت عثمان نے فرمایا بھائی میرے لباس کو کیا ہے؟ کہنے لگا یہ تیرا تہمت جو ہے یہ ٹخنوں سے اوپر ہے، پنڈلیوں کے درمیان تک ہے، اور یہ لوگ اس بات کو معیوب سمجھیں گے، یہ چودھری لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں، اس بات کو معیوب سمجھیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، سنت پر عمل ہو تو ایسا ہو، اور محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہو تو ایسی ہو۔ اب ادھر حضرت عثمان غنی مکہ کے اندر ہیں اور ادھر مسلمان آپس کے اندر خسر پھسر کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یار عثمان کتنا خوش قسمت ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا، دوسرا کہتا ہے طواف کرنے کے بعد سعی بھی کرے گا، مقام ابراہیم پر نفل پڑے گا، زمزم پیے گا، یہ کرے گا، بیت اللہ کی زیارتیں کر رہا ہے، خوب اپنے دل کو ٹھنڈا کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کو یہ باتیں پہنچی کہ مسلمان میرے عثمان کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے بغیر میرا عثمان بیت اللہ کا طواف کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عثمان وہ عمرہ کر ادا کرے، بیت اللہ کا طواف کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ہوا بھی یہ، جس وقت حضرت عثمان ان سرداروں کے پاس پہنچے، احرام کی حالت میں تھے، تو وہ سردار کہنے لگے عثمان پہلے اپنا احرام کھول لو، عمرہ ادا کر لو، طواف کر لو، سعی کر لو، اپنی حجامت کروا لو، پھر اس کے بعد بات چیت کریں گے۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا محبوب مقام حدیبیہ پر ہو اور میں یہاں عثمان بیت اللہ کا طواف کرتا رہوں، میں اپنے محبوب کے بغیر بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ لہذا مشرکین مکہ کو یہ بات ناگوار گزری، انہوں نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ وہ سختی سے پیش آئے اور حضرت عثمان غنی کو انہوں نے قید کر لیا، اور مسلمانوں کے جذبات دیکھنے کے لیے ادھر یہ مسلمانوں کے ہاں یہ پیغام بھیج دیا، یہ خبر مشہور کر دی کہ ہم نے عثمان کو قتل کر دیا ہے، عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ اب جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اطلاع پہنچی، مسلمانوں تک یہ اطلاع پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہوئے۔ ایک درخت تھا، کیکر کا درخت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ڈھاسنا لگا کے آپ تشریف فرما ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا، 1500 صحابہ تھے، خیمے لگے ہوئے تھے، 1500 صحابہ کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ یا رسول اللہ کس بات پر بیعت کرنی ہے؟ بیعت اس بات پر کرنی ہے یا سارے مر جائیں گے یا عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے، یا سارے شہید ہو جائیں گے یا عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ اللہ اکبر! حضرت عثمان غنی کا خون کتنا قیمتی خون تھا، کتنا قیمتی خون۔ ایک بات یہاں اور عقیدے کی میں سمجھا دوں، حضرت عثمان غنی ادھر مکہ کے اندر زندہ موجود تھے، ایسے ہی ہے نا، اور ادھر نبی علیہ السلام کو یہ خبر ملتی ہے کہ عثمان شہید کر دیے گئے، اور صحابہ کتنے ہیں؟ 1500 صحابہ، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، علی المرتضی، حضرت حمزہ سید الشہداء، باقی بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ان 1500 صحابہ کے اندر موجود ہیں، اور ادھر حضرت عثمان غنی مکہ کے اندر زندہ موجود ہیں، اور ادھر نبی علیہ السلام صحابہ سے موت کی بیعت لے رہے ہیں۔ لہذا پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ سارے کے سارے عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر عالم الغیب ہوتے یا حاضر ناظر ہوتے تو نبی علیہ السلام کہہ دیتے یار یہ خبر جھوٹی ہے، میرا عثمان تو زندہ موجود ہے، بیعت لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جو نبی علیہ السلام بیعت لے رہے ہیں، صحابہ بیعت لے رہے ہیں، حالانکہ ایک ادنا سا صحابی رب کعبہ کی قسم اس کا اتنا مقام اور اتنا مرتبہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعتاً کاملتاً وافرتاً، ایک نہیں کروڑوں اور لاکھوں شیخ عبد القادر جیلانی جیسے ولی آ جائیں، بلکہ کروڑوں اور لاکھوں کیا یہ زمین و آسمان شیخ عبد القادر جیلانی جیسے ولیوں سے بھر جائے، ایک ادنا سے صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہاں تو 1500 صحابہ نبی علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں، نہ صحابہ کو پتا چلا کہ عثمان غنی مکہ کے اندر زندہ موجود ہے، اور نہ صحابہ کے قائد مسلمانوں کا قائد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ عثمان غنی وہاں زندہ موجود ہیں۔ معلوم ہو گیا کہ چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے بغیر کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔
صحابہ دیوانہ وار بھاگ پڑے. نبی علیہ السلام نے اپنا دائیں ہاتھ یوں کر دیا. اب صحابی جو آتا ہے بیعت کرتا چلا جاتا ہے. یہ بیعت موت کی بیعت تھی. یا رسول اللہ یا مر جائیں گے یا عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے, اس کے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے, یہ شہید ہو جائیں گے یا عثمان کا بدلہ لیں گے. 1500 صحابہ نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بیعت اتنی پسند آئی, اس کا تذکرہ یہاں قرآن حکیم کے اندر مختلف انداز کے اندر کیا. ایک انداز, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ, یقیناً لام بھی تاکید کے لیے, قد بھی تاکید کے لیے, اور پھر اس کو ماضی پر لگایا, تاکید تر تاکید ہو گئی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. میرے محبوب, جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے, میں اللہ ان کو اپنی رضات کی سند عطا کرتا ہوں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. میں رب نے اج تو بعد انہاں نال کدی بھی ناراض نہیں ہونا, میں اللہ انہاں نال راضی. کیوں؟ اس واسطے فعلم ما فی قلوبہم, میں اللہ دلاں دے بھید جانن والا. اے جدو تھوڑے ہاتھ اتے موت دی بیعت پہ کر دے سن, تے میں اللہ انہاں دے دلاں نو تکدا سا پیا کہ انہاں دے دلاں وچ کیے, تے میرے محبوب سوائے میری محبت دے کچھ نہیں سی. اس واسطے میں اللہ اپنی رضا دی سند دینا پیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اور دوسری بات یہ ہے میرے محبوب, ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے میرے محبوب, وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہے, وہ میرے ہاتھ پر بیعت ہے. ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. انما یبایعون اللہ. میرے محبوب, جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے حقیقت کے اندر انہوں نے اپنے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. ید اللہ فوق ایدیہم, میرا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا, میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نیچے, صحابہ کے ہاتھ اوپر. یہ بیعت رب کو اتنی پسند آئی میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. جس وقت اس بیعت کی عظمت سامنے آئی تو میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یارو میرا عثمان مکہ کے اندر ہے, وہاں شہید ہوا, وہ تو یہاں نہیں ہے, جہان کے اندر نہیں رہا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے عثمان کا حصہ بھی نکالوں. بایاں ہاتھ آپ نے یوں فضا کے اندر بلند کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے صحابہ گواہ رہنا, یہ ہاتھ نیچے والا میرا ہے اور یہ ہاتھ میرا جو اوپر والا ہے یہ عثمان کی طرف سے ہے. میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں کہ یہ بیعت میرے رب کو اتنی پسند آئی ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے عثمان کا حصہ بھی نکالوں. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. میرے اللہ نے فرمایا, میرے محبوب, میں رب بھی اس بیعت وچ حصہ پانا چاہنا وا. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ اللہ, میں رب بھی کہنا میرا
ہاتھ انہاں دے ہاتھ دے اتے، تھلے میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ اتے، صحابہ دے ہاتھ اور صحابہ دے ہاتھ دے اتے میرے اللہ دا ہاتھ. ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم. پتہ جی اللہ دسنا کی چاہندا ہے کہ جس وقت بندے نے کسے واسطے کام کرنا ہوئے، بندہ دو طرح دی بہادری وکھاندا ہے، یا کسے واسطے یا اپنے واسطے، یا کسے واسطے یا اپنے واسطے. اللہ اللہ جے کسے واسطے کام کرنا ہوئے، مثال دے طور تے میں کہاں یار فلاں جگہ تے میں رب دی توحید بیان کرنی ہے، قرآن بیان کرنا ہے، اللہ اللہ تے ہو سکتا ہے میرا کوئی مارکا لگ جاوے، یار تو دس میرا سجن ہے، آیا میرا ساتھ دیویں گا یا نہیں دیویں گا؟ وہ کہندا ہے مولوی صاحب کیوں نہیں، تو اللہ دی توحید بیان کر، میں تیرے سجے بازو نال کھڑوتا ہواں گا، میں تیرا دفاع کردہ پیا ہواں گا، میں اس کو وعدہ لینا. اچھا انج کر پھر میرے ہاتھ اتے ہاتھ مار کے میرے نال وعدہ کر. انجے گل ہے یا نہیں؟ میرے نال وعدہ کر کے میرے نال وعدہ نبھائیں گا. جس وقت وہ کسے واسطے وعدہ کردہ پیا ہوئے، وہ ہاتھ اتے ہاتھ مار دائے، اس وعدے نو پکیاں کر دائے، گل نو پکیاں کر دائے. جی ٹھیک ہے میں تیرے نال کھڑوتا ہوں گا، جی اپنے طور دے اتے کوئی کم کرنا ہوئے، یار میں فلاں جگہ تے اللہ دی توحید بیان کرنی ہے، اللہ اللہ ویکھاں گا کون مینوں ڈکدا ہے. انج بندہ سینے اتے ہاتھ مار دائے، جی میں رب دی توحید بیان کر کے تکاواں گا، میں کم کر کے تکاواں گا، اپنے طور تے کو کارنامہ کرنا ہوئے تے سینے ہوتے ہاتھ مار دائے، جے کسے واسطے کو کرنا ہوئے تے اس تے ہاتھ ہوتے ہاتھ مار دائے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. میرے محبوب اے صحابہ تیرے ہاتھ اتے ہاتھ مار کے اے وعدہ پہ کر دیں، محبوبم اسا میدان میں دھاڑی کنڈ نہیں لگن دینی، اسی دھاڑے نال ہونا ہے، ہر طرح نال اسی ساتھ دیواں گے، کدی بھی پیچھے نہیں ہٹاں گے، مردے مر جاواں گے لیکن عثمان دا بدلہ لے کے جاواں گے. اسی دھاڑے ہاتھ اتے ہاتھ رکھ کے وعدہ پہ کرنے آ تے میں رب بھی اپنا حصہ پانا چاہنا. اے بیعت مینوں ایڈی پسند آئی ہے میرے محبوب، جے تیرے یار اے تیرے ہاتھ اتے ہاتھ رکھ کے وعدہ پہ کر دیں کہ اساں تھوڑی کنڈ نہیں لگن دینی. ید اللہ فوق ایدیہم، میں اللہ انہاں دے ہاتھ اتے ہاتھ مار کے میں وعدہ کرنا کہ جے اگر تیری انہاں کنڈ نہیں لگن دینی تے میرے محبوب میں تیرے یاراں دی کنڈ نہیں لگن دینی. میں انہاں دے ہاتھ اتے ہاتھ رکھ کے وعدہ کرنا ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. جیڑا بندہ بیعت توڑ دے گا اس نے رب دا کوئی زان نہیں کیتا، نقصان نہیں کیتا، اس نے اپنا نقصان کیتا ہے. تے جیڑا بندہ اس وعدے اتے قائم و دائم رہے گا وہ اللہ کو اجر عظیم پائے گا. اللہ اللہ پتا چلیا کہ حضرت عثمان غنی دا خون کتنا قیمتی خون، اللہ اکبر، اور کتنا قیمتی انسان. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ اس شخص کو دنیا کے اندر اور اسی زندگی کے اندر جنت کی بشارت دی. اس واسطے حضرت عثمان غنی کو ذو البشارتین بھی کہا جاتا ہے. اللہ اللہ. ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کر یہ چندے کی اپیل کی غزوہ تبوک کے لیے، چونکہ بڑا مشکل حالات تھے، مسلمانوں کے پاس اتنا مال و دولت نہیں تھا اور سفر لمبا تھا، گرمیوں کا سفر تھا. آپ نے فرمایا مجاہدین کو بھائی بھیجنا ہے، تیار کرنا ہے جنگ کے لیے، سنبھال لو. حضرت عثمان غنی بیٹھے ہوئے سن، کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 300 اونٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپیل کی. حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 300 اونٹ بمائے سامان کے
نبی علیہ السلام نے پھر دوبارہ سے بارہ ترغیب دی. حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ 300 اونٹ بمائے سامان کے دوں گا اور 70 گھوڑے جنگی گھوڑے, اللہ اکبر, ایسے گھوڑے جو جنگ کے حالات کو جانتے تھے, واقف تھے, وہ 70 گھوڑے حضرت عثمان غنی نے فراہم کیے. اور حضرت عثمان غنی ساتھ گھر گئے, اپنے جھولی کے اندر سونے کی اشرفیاں بھری, اپنی جھولی بھری, نبی علیہ السلام کے سامنے لا کر ڈھیر کر دی. نبی علیہ السلام منبر پر تشریف فرما تھے, آپ نیچے آئے, اشرفیوں کو یوں ہاتھوں کے ساتھ یوں کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان فی الجنہ, عثمان تو جنتی ہے, اور آج کے بعد اگر تو عمل کرنا چھوڑ بھی دے تو تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا. ایک دفعہ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی, اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی کہ میٹھے کنویں کا جو پانی کا جو کنواں ہے وہ یہودی کے قبضہ کے اندر ہے, اور جب مسلمانوں کو وہ ایک تو بڑی بھاری قیمت کے ساتھ پانی دیتا ہے, دوسرا یہ تنگ کرتا ہے, حضرت عثمان غنی نبی علیہ السلام نے ترغیب دی, کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر میری امت کے لیے وقف کر دے. حضرت عثمان غنی کو پتہ چلتا ہے, اس دن جمعے کا دن تھا غالباً, نبی علیہ السلام منبر پر تشریف فرما تھے. حضرت عثمان چھوپڑی جے اٹھ گئے تے جا کے یہودی نو کہندے نے یار کوہ چا مینچا ویچ. یہودیاں نے منہ اللہ تکے کہ مسلمان تو تے مکہ چھڑ کے مدینہ آیا, تیرے کو ایڈی دولت کتوں آ گئی جو تُویں میرا کنواں خرید سکیں. وہ کہنے لگا آپ کے پاس ہمت نہیں ہے کہ اس کی قیمت ادا کرو. حضرت عثمان غنی نے فرمایا تو قیمت مانگ, کیا مانگتا ہے؟ کہنے لگا 300 اونٹ اس کنویں کی قیمت ہے. حضرت عثمان غنی نے فرمایا بڑی قیمت مانگ لئی کہ 300 اونٹ. فرمایا گلے نال بھریا ہویا 300 اونٹ تیرے گھر آ جائے گا, لیکن آج کے لیے یہ کنواں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے وقف ہے. اللہ اکبر. وہاں سے پانی لیا, نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, کولا بھرا ہوا ہے, پیالہ بھرا ہوا ہے, نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی علیہ السلام نے دیکھا, نبی علیہ السلام مسکرائے. حضرت عثمان غنی آگے بڑھتے چلے گئے, نبی علیہ السلام نے پیالہ پکڑنا چاہا. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ, میرا دل چاہتا ہے ہاتھ عثمان کیوں چہرہ آپ کا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھوں سے پانی پیا, اور آپ نے فرمایا تل کا بھی تل کا, عثمان کل قیامت کے دن میں تجھے بدلہ دوں گا میدان محشر کے اندر حوض کوثر پر, جب میری امت میں مجھ سے وہ جام کوثر پی رہی ہوگے, میں آب خورے, پیالے, گلاس, کٹورے میں بھر بھر کے اپنی امت کو دے رہا ہوں گا. تو جب آئے گا میرے پاس, میرا پیالہ میں نے پیالہ بھرا ہوا ہوگا, اپنے ہاتھوں کے اندر پکڑا ہوا ہوگا, اور تم کہیں گے یا رسول اللہ میں نے پیالہ دیو نہ میں پیواں, تو میں کہوں گا نہیں تل کا میں نے دنیا کا بدلہ دینا ہے. آج محمد کا دل چاہتا ہے ہاتھ محمد کے ہوں, چہرہ عثمان کا ہو, میں تجھے اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلاؤں گا. اللہ اکبر. عثمان فی الجنہ, عثمان جنت کے اندر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے ہماری طرف سے, امت کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.